بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ ہیں باقر علی صاحب، یہ ایک کمپنی میں ہیومن ریسورسز مینیجر ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس فیلڈ میں کیسے آئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بچپن سے شوق تھا، تو کیا اس شعبے میں بھی یہ شوق سے آئے؟ اور ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کوالیفیکیشن، کیا تعلیم کی ضرورت ہے اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سفر کا، ایچ آر میں ملازمت کا یا ایچ آر میں آنے کا کیسے فیصلہ کیا، کہاں سے آغاز کیا اور اب کہاں پہ ہوتے ہیں جناب باقر علی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ، آپ نے موقع دیا یہاں پہ حاضر ہونے کا۔ اور جہاں تک میں بات کروں ایچ آر کے متعلق، تو ایچ آر کے لیے جو اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ آپ کو بیچلر ان ہیومن ریسورسز بھی ہے اور ماسٹرز بھی اس میں ہوتا ہے، وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اسٹارٹ میں تو انٹرنشپ ہی ملتی ہے، اور انٹرنشپ کے بعد وہ لیڈنگ کی جاب ہوتی ہے، اور پھر آپ کو جابس وغیرہ جو ہے وہ مل جاتی ہیں۔ لیکن اگر میں اپنی بات کروں تو میری کوالیفیکیشن جو ہے وہ بی کام ہے، بیچلر ان کامرس ہے، جو کہ بیسیکلی جو ہے ڈگری وہ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ لیکن ایچ آر میں اگر کہوں تو یہ ایک ایکسیڈنٹلی تھا میرے لیے، کیونکہ میں نے جب سٹارٹ کیا تو میں نے سوئی گیس سے سٹارٹ کیا۔ وہاں پہ میں ایز اے ڈیٹا انٹری آپریٹر کام کرتا تھا، تو تقریباً 3 سال میں نے سوئی گیس میں کام کیا ڈیٹا انٹری پہ، چونکہ وہ کانٹریکچوئل بیس جاب تھی میری، تو وہ ایٹ لیسٹ مجھے اس کو اسکپ کرنا پڑا۔ اس کے بعد میں اپنی فیلڈ میں آیا، فیلڈ میں نے اکاؤنٹس میں کام کیا، اور اکاؤنٹس میں ہی ہماری کمپنی روزگار آٹو رکشا، آٹو موبائل کمپنی تھی وہ، ان کا روزگار آٹو رکشا ہے، تو ان کا ایچ آر چلا گیا۔ تو مجھے اپرچونٹی ملی کہ آپ ایچ آر میں گروم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں بالکل کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے میں نے تھوڑا سا اس کے متعلق پڑھنا شروع کیا، کچھ اپنے جو سینئرس تھے ان سے بات کی، اور میں ایچ آر میں چلا گیا۔ وہاں پہ جانے کے بعد آہستہ آہستہ سیکھتے پھر ایچ آر میں ہی میں جو ہے وہ کنفرم ہو گیا۔ وہاں پہ ایسے میں انٹرنی گیا تھا، اور انٹرنی کے بعد مجھے کچھ وہاں پہ ایکسپیرینس ملا، اور ایکسپیرینس کے بعد میں نے کیا کیا، اس کو سٹارٹ کیا، چونکہ وہ ایک کمپنی تھی، ان کی پراپر پروڈکشن ہو رہی ہوتی تھی، اور ان کے آلموسٹ جو تھے وہ 300+ جو تھے امپلائیز تھے، اور میں ان کا سارا مطلب ایچ آر کا جو سسٹم ہے وہ دیکھ رہا ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر مجھے ایچ آر میں ہی جاب ملی اسی بیس پہ۔ وہ ایچ ٹی اے کمپنی تھی، ایچ ٹی اے حسنین تنویر ایسوسیشن، وہاں پہ ایز این ایچ آر ایگزیکٹو میں گیا تھا، اور وہاں پہ مختلف قسم کے میرے پاس کلائنٹس تھے لاہور میں، کیونکہ ان کو ریپرزینٹ لاہور میں کرنے والا میں اکیلا ایک نمائندہ تھا۔ میرے پاس جو کلائنٹس تھے وہ دراز.com تھا، پی ٹی سی ایل تھا، ریون تھا، کوکا کولا تھا، اور لارسپور تھا۔ یہاں پہ بیسیکلی ہم کیا کرتے تھے، ہم مین پاور جو ہے وہ پرووائڈ کرتے تھے، اور ان کا پے رول اور ان کے جتنے بھی گورنمنٹ کے لیگل جو ہوتے ہیں نا میٹرز، وہ سارے میں دیکھ رہا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ابھی اب میں اپنی کرنٹلی پوزیشن کی بات کروں تو ابھی میں اسمیلٹن ٹیکنالوجیز کے ساتھ ہوں ایز این ایچ آر مینیجر، اور یہاں پہ میں جو ہے وہ ایچ آر کی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ۔ تو آپ کو کتنا ایکسپیرینس ہو گیا کل اس شعبے میں؟ مجھے کل الحمدللہ اس شعبے میں 5 ایئر پلس ایکسپیرینس ہو گیا۔ اچھا۔ اور اگر میں اوور آل اپنی ایکسپیرینس کی بات کروں، یعنی اس میں ڈیٹا انٹری بھی ڈال دوں اور اس میں اپنا اکاؤنٹس کا ایکسپیرینس بھی ڈال دوں، تو اٹس آلموسٹ 8 ایئر پلس۔ اچھا، آپ نے جو ایچ آر ہوتے ہیں عموماً یہ ایک تو کمپنی جو انتظامیہ ہے، جی مالکان ہے، ایک تو ان کے لیے انہوں نے کام کرنا ہو، ان کے بڑے قریب ہوتے ہیں، اور دوسرا ان کا تعلق ہوتا ہے ملازمین کے ساتھ۔ تو یہ ایک طرح سے یہ پل کا کردار ادا کرتے ہیں مالکان کے اور جو وہاں پہ امپلائی ان کے درمیان۔ تو اس میں کیا آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو بھی سیٹسفائی رکھنا ہوتا ہے اور ملازمین کے ساتھ بھی دعا سلام بنا کے رکھنی ہوتی ہے، تو کیا مشکلات اس میں آپ کو آتی؟ سر بیسیکلی ہمارے جو کلچر ہے نا، اس میں ایچ آر کے شعبے کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ بس جاتے ہیں لائک واکنگ ان اے پارک، یہ جاب جو ہے نا آپ جانا ہے اور پارک میں واک کرنی ہے اور واپس آ جانا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر ایچ آر کے شعبوں کی میں بات کروں تو اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس ٹیلنٹ ایکویزیشن آتا ہے، جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو رکھتے ہیں اور نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا پراپر جو ہے وہ ایک سسٹم ہوتا ہے۔ اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے، سسٹم میں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ سب سے پہلے جو ہے وہ آن بورڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب جاب پوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جیسے لنکڈ ان ہے، جیسے ہمارے پاس انڈیڈ ہے، جیسے اور جو ہے وہ پلیٹ فارمز ہیں ہمارے پاس، وہاں پہ ہم جاب پوسٹنگ کرتے ہیں۔ پوسٹنگ کے بعد ہم جو سی ویز آتی ہیں ان کی اسکریننگ کرتے ہیں، اسکریننگ کے بعد انٹرویو شیڈیول ہوتا ہے، پھر جو سلیکٹ ہوتا ہے اس کو لے کے آتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں آفرز پہ، سیلریز پہ۔ اس کے بعد یعنی کہ یہ ایک شعبے کی بات میں کر رہا ہوں جس کو ہم ٹیلنٹ ایکویزیشن کہتے ہیں۔
اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, اب اسی ریسورس کو ہم نے اپنی کمپنی کے مطابق جو ہے وہ ٹرین بھی کرنا. اور تیسرا جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے آپریشنس, جس میں ہم ڈسپلنری ایکشن لے رہے ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریشن کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, لائک جس میں ہم ان کو وارننگ لیٹرز بھی ایشو کرتے ہیں, جس میں ہم ان کو جو ہے وہ لے آف بھی کرتے ہیں, ہم ٹرمینیٹ بھی کرتے ہیں. وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے بعد ریوارڈز آ جاتے ہیں, جس میں ہم ان کو جو ہے وہ سیلریز وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں, بونسز دے رہے ہوتے ہیں, پروموشن کر رہے ہوتے ہیں. وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک لاسٹ ہوتا ہے, آئی تھنک وہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہی ہے, لیکن اس میں بیسیکلی ہم لوگ ان کو پراپر جو ہے وہ کمپنی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کمپنی میں یہ ہے. اس کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے اورینٹیشن. یہ جب کوئی کمپنی میں آ جاتا ہے تو اس کو ہم بتاتے ہیں اپنی پوری سلائڈس کے ساتھ کہ یہ ہماری کمپنی ہے, یہ ہماری سروسز ہے, اس طرح ہم نے کام کرنا ہے. آپ نے ایک بات کی کہ آپ ایک برج کا کردار کیسے ادا کر رہے ہوتے ہیں. اب برج کا کردار ہم بیسیکلی اس طرح ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا, obviously ہماری سب سے زیادہ اٹریکشن جو ہوتی ہے وہ کمپنی کے مالکان کے ساتھ ہوتی ہے, اور دوسری طرف جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ امپلائیز کے ساتھ ہوتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے مطلب اس طرح کے ڈیسیژنس لینے ہوتے ہیں جو ہماری کمپنی کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور اس امپلائی کے لیے بھی فائدہ مند ہو. لیٹس سپوز کہ کوئی کلیش آ جاتا ہے, کوئی ٹیم لیڈ کے ساتھ کلیش آ جاتا ہے کسی امپلائی کا, یا پھر کوئی امپلائی کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ انکریمنٹ چاہیے, ہمیں کوئی آفر ہے, ہمیں کچھ اس طرح کا ہے, تو ہم پھر اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کمپنی کے لیے اگر تو فائدہ مند ہے, ہم اس کو کاؤنٹر آفر دے سکتے ہیں. لائک کچھ کاؤنٹر آفر اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے لیٹس سپوز کہ ہمارے پاس تھا 150 پہ, 1,50,000 پہ جاب کر رہا تھا اور وہ انکریمنٹ کہہ رہا تھا. ہم کچھ کمپنی کی کنڈیشنز کے مطابق جو تھے اس کا انکریمنٹ نہیں لگا سکے, تو وہ ایک آفر لیٹر لے آیا ہمارے پاس. اگر وہ جو ہے وہ آفر لیٹر لے کے آیا وہ 180 to 100 تک کا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, تو ہم اس کو کاؤنٹر آفر دے کے روک لیتے ہیں, جو کہ ایک ہم میوچل جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں اپنے کمپنی کے مالکان کے ساتھ, اپنے امپلائی کے ساتھ. اگر وہ رکنا چاہتا ہے, اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کہیں گے کہ آپ نے بس رکنا ہی رکنا ہے, آپ نے جانا نہیں ہے, آپ کا ہمارے ساتھ یہ کانٹریکٹ ہے, یہ کانٹریکٹ ہے. آپ کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے, لیکن وہ اگر آپ کی بات اس کے ساتھ بن جاتی ہے تو وہ رک کے کام کر سکتا ہے. لیکن اگر دوسری سچویشن ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ آفر لیٹر جو ہے وہ لیٹس سپوز 1.5 پہ ہوں تو میرے پاس 2.5 لاکھ کا ہے, تو ہم ایسا تو نہیں ہے اس کو 1 لاکھ کا کاؤنٹر آفر دے دیں گے اور اس کو روک لیں گے, پھر ہم اس کو لیٹ گو جو ہے وہ کر. تو اس طرح کی کافی ساری جو مشکلات ہیں وہ آ جاتی ہیں. کسی کا کلیش آ جاتا ہے, وہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ایٹ دی اینڈ ہمیں جو اندر رپورٹ کرنا پڑتا ہے وہ یس اور نو کا رپورٹ کرنا پڑتا ہے کہ سر یہ کام ہو گیا یا نہیں ہوا, اس طرح کی رپورٹ کرنی پڑتی ہے. اچھا, آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے کسی کو ٹرمینیٹ لیٹر بھی دینا ہوتا ہے, وارننگ لیٹر بھی دینا ہوتا ہے, بتانا بھی ہوتا ہے, سمجھانا بھی ہوتا ہے, تو آپ کی امپلائیز کے ساتھ دوستی بھی ہوتی ہے یا پھر کیسا آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے؟ سر اس چیز کو ہم دوستی نہیں کہہ سکتے, دوستی سم تھنگ ایلس. ایک جو تعلق ہوتا ہے امپلائی کے ساتھ وہ آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو کہتے ہیں امپلائی مینجمنٹ. ہم نے ان کو مینیج کیسے کرنا ہے. اگر ہم بالکل بھی ان سے بات نہیں کریں گے تو پھر بھی وہ ہم سے مینیج نہیں ہوں گے. اگر بہت زیادہ یہ تو کتابی باتیں ہیں نا, میں عملی طور پہ پوچھ رہا ہوں آپ کے عملی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ عملی طور پہ سر وہ اس طرح عموماً یہ ہم نے سنا ہے کہ جب آپ وہاں پہ ان کو کوئی کنوے کرتے ہیں ایسی چیز جو ان کے پسند نہیں ہوتی, تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مینجمنٹ کی طرف سے ہمیں کہا گیا ہے. لیکن اگر کوئی ان کو انسینٹیو دینا ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جی کہ یہ میں نے بڑی کوشش کی آپ کے انسینٹیو کے لیے, یہ سارا کچھ. اس حوالے سے میں کوئی کلیریفیکیشن چاہتا ہوں. ہاں جی, اس حوالے سے سر بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ وی آر آلسو پارٹ آف مینجمنٹ. اگر ہم مینجمنٹ کا نام لیں گے تو مینجمنٹ کا کہیں نہ کہیں حصہ جو ہے وہ ہم بھی ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر پرسنلی میں کسی کو انکریمنٹ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں اسپیسیفکلی اس کو 2 چیزیں لازمی کہتا ہوں. اینڈ پہ 2 چیزیں اس کو میں لازمی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ کمپنی کی طرف سے دیا گیا. اگر آپ کا کمپنی کے مالکان کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے, وہ چاہے واٹس ایپ پہ یا سلیک پہ ہے, اب ان کا تھینک یو لازمی ادا کرنا, ان کا تھینک یو آپ نے لازمی کرنا. اور دوسری چیز میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز کانفیڈینشیل ہے, یہ آپ نے لازمی کانفیڈینشیل رکھنی ہے, یہ باہر نہیں جانی چاہیے. اگر یہ باہر جائے گی تو یہ بہت سارے مسئلے مسائل جو ہوں گے. ہم نے آپ کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کیا, جب پرفارمنس کو ایویلیویٹ کیا تو ہمیں لگا کہ آپ تھوڑے سے پیچھے ہو, ہم آپ کو تھوڑا سا آگے لائیں, یہ آپ کے لیے ریوارڈ ہے. لیکن یہ ریوارڈ سب کو نہیں دیا جا سکتا, ٹھیک ہے, ایز پر پرفارمنس. تو آپ کی پرفارمنس ہم نے جب تک دیکھی ہے. اچھا, ہم نے دیکھا کہ کمپنی میں کسی ادارے میں کسی شعبے میں
سب سے بااختیار تو وہ پھر جو سی او ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. ہاں جی. اس کے بعد پھر ایچ آر کی بڑی بلے بلے ہوتی ہے, بڑی بیجا بیجا ہوتی ہے. ہاں جی. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایچ آر سارا کچھ اس کے اختیار میں ہے, جیسے کرے جیسے جائے جیسے آئے, اس کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہے. اسی طرح سے مالکان کے بارے میں, سی او کے بارے میں بھی ایک کنسیپٹ ہے کہ یہ دیکھیں اس نے نئی گاڑی لے لی ہے تو اس طریقے سے اس کا رہن سہن ہے, اس طریقے سے اس کا بیٹھنا اٹھنا ہے, اس طریقے سے اس کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں. تو آپ دونوں کی زندگی کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ان کی زندگی میں کوئی لیوش ہی ہوتی ہے ان کی زندگی, اور آسائش ہوتی ہے یا کوئی ان کو مشکلات بھی ہوتی ہیں؟ پہلے تو آپ ایچ آر کے بارے میں بتائیں اور اس کے بعد پھر سی او کے بارے میں, جن کے ساتھ آپ نے کام کیا, آپ نے کیسا ان کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس رہا کہ ان کی کیسی لائف ہے, مشکل ہے یا سوکھی ہے, بس موجیں موجیں ہیں یا کوئی ان کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے؟ سر سب سے پہلے تو میں ایچ آر کی طرف آتا ہوں. تو اگر تو ایچ آر کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایچ آر جو ہے وہ آزاد بندہ ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ 100% رانگ کانسیپٹ, غلط ہے. یہ ٹھیک کانسیپٹ نہیں ہے. دیکھیں ایچ آر بھی ایک انسان ہے, اور اگر وہ کمپنی میں ہے تو وہ کسی نہ کسی کو رپورٹیبل ہے. وہ مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہو سکتے ہیں, وہ سی ای او بھی ہو سکتے ہیں, چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہو سکتے ہیں. ایچ آر جو ہے وہ اس نے ڈسپلن جو ہے وہ مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو obviously اگر وہ کمپنی کی پالیسیز کو جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں لے کے چلے گا, وہ اپنے آپ کو ایک نمونہ پیش نہیں کرے گا, تو باقی کے لوگ کیسے کریں گے؟ اگر آئے دن وہ ورک فرام ہوم پہ ہوگا, آئے دن وہ لیٹ ہوگا, آئے دن وہ چھٹی پہ ہوگا, تو باقی لوگ یہی کہیں گے کہ یار یہ جاب تو جو ہے وہ لائک واک ان اے پارک ہی ہے, کہ آپ جو ہے وہ پارک میں کھیلیں گے. لیکن ہم لوگ بھی ایز این ہیومن ریسورسز مینیجر, مجھے ان مشکلات کا سامنا آیا, کیونکہ obviously میری بھی فیملی تھی اور کچھ مشکلات تھیں. لیکن میرے جو سی ای او ہیں, میں نے جب ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ آ جائیں. اور میں جب بھی لیٹ ہوتا تھا میں ان کو میسج ڈراپ کر دیتا تھا کہ سر یہ مسئلے مسائل ہیں, اور ہاؤ نائسلی وہ مجھے رپلائی کرتے تھے کہ ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ایزیلی آ جائیں, ایزیلی آ جائیں. مجھے کبھی بھی ورک فرام ہوم کی ضرورت پڑی ہے, مجھے چھٹی کی ضرورت پڑی ہے, لیکن یہ بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں چھٹی اور ورک فرام ہوم کے. ہاں لیٹ میں ہو جاتا تھا, لیکن اس کی جب میں نے وجہ بتا دی تو وہ مجھے وہاں پہ تھوڑا سا لیوریج جو ہے وہ خصوصاً میرے مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے وہ مل گیا. سی ای او صاحب تو میرے ہیں ہی بہت نائس, میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں اپنے ایچ آر کے تذکرے کے بعد. اوور آل جو ہے وہ کلچر جو ہے سب سے مین چیز ہوتی ہے, کمپنی کا کلچر. اگر کلچر آپ کے پاس بہترین آپ کو مل جاتا ہے نا, تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو جاب کرنے کا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے میں بالکل بیسٹ جگہ پہ چلا گیا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایچ آر جو ہے وہ خود اپنے بھی ہاف پہ فیصلے نہیں کر رہا ہوتا, ٹھیک ہے, اس کو بھی کہیں نہ کہیں ضرورت پڑتی ہے, وہ اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر سے کرے, وہ اپنے سی ای او سے کرے, یا اپنے اچھا اگر آپ نے سارے فیصلے مینیجنگ ڈائریکٹر سے یا پھر سی او سے پوچھ کے کرنے ہیں, ان کی کنسلٹیشن سے کرنے ہیں, اس سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اختیارات بڑے محدود ہیں, آپ کو پورے اختیارات نہیں دیے گئے. تو دوسرا اس میں یہ بھی پھر آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے ان سے پوچھ کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر آپ کو ایچ آر بنانے کا فائدہ ان کو کیا؟ پوچھنا نہیں ہوتا, بیسیکلی ایک ڈسکشن ہوتی ہے کہ سر یہ مسئلہ ہے, یہ سینیریو ہے, اس کا یہ حل ہے, اگر اس سے بہتر حل کوئی ہے تو وہ آپ سجیسٹ کر دیں. اگر تو میری یہ ہر معاملے میں آپ پوچھتے ہیں یا کسی خاص معاملے میں؟ نہیں, کسی خاص معاملے میں, لائک کسی کو ٹرمینیٹ کرنا ہے, کسی کو وارننگ لیٹر دینا ہے, اب اس کی وجوہات تو ہمیں بتانی پڑیں گی, ٹھیک ہے, کہ سر یہ وجہ ہے اس پہ ٹرمینیٹ کر رہے ہیں. اگر اس کے ہر معاملہ آپ نہیں لے کے جاتے, ہر معاملات جو ہیں وہ ایم ڈی کے پاس اور سی او کے پاس نہیں لے کے جاتے, ہر معاملہ جو ہے وہ ہم ڈسکس نہیں کرتے. کچھ ہم اپنے بھی ہاف پہ بھی ڈیسیژنس لے رہے ہوتے ہیں, لائک اب کسی کو ورک فرام ہوم دینا ہے, کوئی امپلائی کی آپ کے پاس ریکویسٹ آ گئی ہے, اب وہ تو ہم ڈسکس نہیں کریں گے, ہاں بتا ضرور دیں گے سر فلاں بندہ جو ہے وہ ورک فرام ہوم. اچھا یہ ورک فرام ہوم کا کلچر یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا ورک فرام ہوم, لیکن اب تو کئی دن. جی سر, میرا بیسیکلی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ انڈسٹری کا ہے, جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا. تو انڈسٹری میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو ورک فرام ہوم جو ہے وہ مل جاتا ہے, لیکن ٹیک میں آپ کو ورک فرام ہوم جو ہے وہ مل جاتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ نے آن لائن کام کرنا ہوتا ہے, انٹرنیٹ کی فیسلٹی آپ کے گھر میں موجود ہے, اور آپ نے ٹوٹل جو ہے وہ اسکریننگ کرنی ہوتی ہے. تو ٹیک جو ہے وہ اپنے بینیفٹس میں یا لوگوں کو یا اپنے امپلائیز کو جو ہے وہ ریلیکس کرنے کے لیے بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ آپ ورک فرام ہوم کر لیں, چھٹی نہ کریں, کیونکہ ہمارے یو ایس بیس کلائنٹ ہوتے ہیں, ان کو آپ نے مینیج کرنا ہے, آپ گھر بیٹھ کے مینیج کریں یا یہاں آ کے مینیج کریں. تو ٹیک میں ہمیں ورک فرام ہوم دینا پڑتا ہے. انڈسٹری میں ورک فرام ہوم کا کوئی جو سین ہے وہ نہیں ہے. اچھا یہ میرا خیال ہے کہ اصل میں ورک فرام ہوم کا جو کلچر ہے نا یہ کرونا سے شروع ہوا ہے.
ہاں جی اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. ہاں جی اور میں نے کمپنی میں یہ ایکسپیرینس بھی کیا کہ میرے پاس آ گئے ہمارے یہاں 3 آفس بوائے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ پوری کمپنی کو ورک فرام ہوم ملتا ہے تو ہم نے بھی کرنا ہے. تو صفائی والا کہے گا کہ میں نے ورک فرام ہوم کرنا ہے, سیکورٹی گارڈ کہے گا میں نے ورک فرام ہوم کرتا ہے. بہرحال یہ تو ہاں جی لائٹر نوٹ میں بات ہوگی. آپ آ جاتے ہیں سی او کی طرف, ان کی زندگی کیسی آپ کو نظر آتی ہے؟ جو سی اے کسی بھی کمپنی کے ہوتے ہیں, موجے ہیں ان کی. سر سی ای اوز پہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ہماری کمپنی ہے سمیریٹن ٹیکنالوجیز, اور ہمارے جو سی ای او ہیں وہ طاہر فضل حسین عوان صاحب, اور میں کہتا ہوں دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا, تو اگر میں نے ان کو رات کو 2 بجے بھی میسج کیا ہے, 3 بجے بھی کیا ہے, 4 بجے بھی کیا ہے, ان کا رپلائی آ گیا. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو دن میں ہمارے جو سی ای او ہیں نا وہ بمشکل 4 گھنٹے سوتے ہیں, کیونکہ ساری رات بھی کام کرنا, دن کو بھی کام کرنا, اور صبح بھی جو ہے وہ 10 بجے 11 بجے 9 بجے, ٹھیک ہے, مطلب روٹیشن میں آ جاتے ہیں. نا آپ کے ساتھ کمیونیکیشن, جیسا کہ آپ نے کہا جب بھی آپ نے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ کسی گروپ میں بھی شامل ہیں جس میں وہ گروپ کے لوگ ان سے کو پوچھتے ہیں پھر وہ بتاتے ہیں, ایسا بھی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے سر. ہمارے کافی سارے گروپس بنے ہوئے ہیں, کمپنی کے انٹرنل گروپس ہیں, اب وہ میں نام نہیں لوں گا. تو کافی سارے ہمارے جو گروپس ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. تو اس میں کوئی بھی چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے, لائک کچھ ڈیولپرس کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, کچھ ہمیں پروجیکٹ مینیجر کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, تو ان سے بھی پہلے جو رپلائی آ جاتا ہے نا وہ سر کا آ جاتا ہے. اچھا, رات کو ہو دن رات کو ہو یا دن کو, ٹھیک ہے, سب سے پہلے رپلائی کریں گے, سب سے پہلے آپ کو گائیڈ کریں گے, اور بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کریں گے, یعنی آپ کے لیے ہر چیز کلیئر کر دیں گے کہ یہ چیز جو ہے اس طرح ہو. اچھا, یہ بچوں کے لیے آپ کیا یہاں پہ پیغام دیں گے جو اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں ایچ آر میں؟ ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ کوشش کریں بہتر اس شعبے کو سب سے پہلے تو ریڈ آؤٹ کرنے کی, سب سے پہلے تو کوالیفیکیشن لینے کی, سب سے پہلے تو ایکسپیرینس لینے کی, ٹھیک ہے. اور دوسری جو چیز اس میں ہوگی وہ ایک لائلٹی ہوگی, جو آپ نے کمپنی کے ساتھ بھی لائل رہنا ہے, کمپنی کے مالکان کے ساتھ بھی لائل رہنا ہے, اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا, امپلائیز کے ساتھ بھی لائل رہنا ہے آپ نے. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہمبلنس ہے. یہ جو شعبہ ہے اس میں آپ کو ہمبل رہنا ہے, کول رہنا ہے, کول مائنڈ رہنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت ساری مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, اس پہ آپ کو مشکلات رن ٹائم پہ آئیں گی, کہ رن ٹائم پہ آپ کام کر رہے ہیں اور کام کرتے کرتے آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ مشکل آ گئی ہے اور آپ نے وہیں پہ اس کا جو ہے وہ سینیریو کرنا ہے. لیکن اگر آپ خود ہی پزل ہو جائیں گے, خود ہی جو ہے وہ ہارش ہو جائیں گے, تو وہ کبھی بھی وہ کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے. اچھا, اس حوالے سے جو اسٹڈیز ہیں, اس حوالے سے جو نصاب ہے, اس حوالے سے جو ریٹرن چیزیں ہیں, تو کیا عملی طور پہ بھی بالکل وہی یہاں پہ اپلائی ہوتی ہیں یا کوئی نئے مسائل بھی آ جاتے ہیں, آپ کو ایک ایک چیز کو دیکھتے ہوئے پھر فیصلے کرنے پڑتے ہیں؟ سر بیسیکلی جو ہم لوگ کتابوں میں پڑھ کے آئے ہیں نا, تو اس میں آپ 100% تو نہیں کہہ سکتے کہ وہی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. آئے روز نئے مسئلے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے, لیکن جب تک آپ کے پاس وہ نالج نہیں ہے, آپ اس چیز کو ٹریک کرنے کا نالج ہی نہیں رکھتے, تو تب تک آپ اس کا سولوشن بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے اس کے لیے پہلے اسٹڈی جو ہے وہ کافی زیادہ ضروری ہے. آپ پہلے پڑھیں, انٹرنشپ کریں, اور اس کے بعد اس شعبے میں آئیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے. اچھا, اس حوالے سے میں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک پورا منظرنامہ آ جائے کہ کیا کام ہوتے ہیں ایچ آر کے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی چیز ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. میں نے سٹارٹ میں اب سب کچھ جو مین فنکشنز تھے وہ میں نے بتائے تھے, جس میں ٹیلنٹ ایکویزیشن ہے. اب ایچ آر میں بھی جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں آ چکی ہیں. پہلے تو ایچ آر کا کنسیپٹ صرف یہی ہوتا تھا کہ بندے رکھنے یا سیلریز دینی ہے, بندے نکالنے بس, لیکن نہیں, اس میں جو ہے وہ کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ. تو اس میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ جیسے کہ کافی زیادہ شعبے اب اس میں آ گئے ہیں, جیسے کہ ٹیلنٹ ایکویزیشن ہے, اس کو ٹیلنٹ ایکویزیشن مینیجر بھی کہتے ہیں, ٹیکنیکل ریکروٹر بھی کہتے ہیں, وہ ایک علیحدہ جاب ہو جاتی ہے. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, اس کو ایک علیحدہ جاب کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہوں گے ایچ آر میں, جو ایچ آر مینیجر ہوں گے یہ سارے اس کے نیچے آ رہے ہیں. ٹیلنٹ ایکویزیشن مینیجر, ٹیکنیکل ریکروٹر, ٹریننگ مینیجر, آپریشن مینیجر, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہوں گی. آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ مینیجر, یہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہوں گی. تو ابھی ایچ آر کی جو فیلڈ ہے اس کو بہت زیادہ انہوں نے جو ہے نا وہ بڑا کر دیا, اور بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ کیپیسٹی آ گئی ہے, ٹھیک ہے, ویلاسٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کافی زیادہ انہوں نے ایکسپینڈ کر دیا اس فیلڈ کو, کہ آپ کو صرف ایچ آر مینیجر ہی نہیں, اگر آپ ایچ آر مینیجر ہیں تو آپ کو سارے شعبے دیکھنے پڑیں گے, لیکن اگر آپ نے اسپیسیفک فیلڈ جو ہے وہ چوز کر لی ہے تو پھر اس میں جا کے آپ کو وہ چیز دیکھنی پڑے گی, صرف اسی فیلڈ میں آپ جو ہے وہ آ جائیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.